صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد حضرات اساتذہ کرام، علماء کرام، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری خوش بختی ہے کہ اہل سنت کے عظیم قائد، استاذ العلماء، محقق، مدرس، محدث حضرت علامہ مفتی شمس الہدیٰ رضوی مصباحی دامت برکاتہ العالیہ نے جو کتب تصانیف فرمائی ان کی اس تقریب میں، اور وہ طلبہ جو ان کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اور حکمت کی باتیں سنتے رہے اور زندگی کے لیے آگے کا سفر جاری کرنے کا عہد باندھا، میں مفتی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یقیناً ان کا یہ کام اس وقت ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک نمونہ ہے بطور خاص اہل سنت کے لیے. جہاں ایک جمود طاری ہے، علم کی بات خال خال نظر آتی ہے، اور اس جمود میں ایک تحرک کا پیدا ہونا، اور مفتی صاحب کا اس میدان میں پوری جافشانی اور محنت کے ساتھ ان کتابوں کو منظر عام پہ لانا، میں سمجھتا ہوں یہ باعث صد مبارکباد ہے. جب شو کی دنیا ہو، نمود و نمائش کی دنیا ہو، خوشامد کی دنیا ہو، اور ظاہری تقوی اور بھرم کی دنیا ہو، وہ حقیقی دنیا میں کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن مفتی صاحب نے عملاً یہ بات ثابت کی ہے. اگر قوم ترقی کے زینے چڑھ سکتی ہے تو علم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اور علم بھی وہ جس میں عمل ہے، اور عمل بھی وہ جس میں اخلاص ہے. یہ اب ساری باتیں مل جاتی ہیں تو پھر وہ بندہ مرد مومن کہلاتا ہے. اس کو منزل کا پتہ ہوتا ہے، وہ معرفت بھی جانتا ہے. اس لیے آج کے دور میں میرے بھائیوں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم شعوری سطح پر غور کریں، تدبر کریں، سوچیں، سمجھیں، غور کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. مفتی صاحب کا کارنامہ یقیناً جو علامہ نظام الدین مصباحی صاحب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی کر رہے تھے، اور یقیناً یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور بظاہر علم کی باتیں کرنے والے بہت ہوں گے، لیکن علم وہی ہوتا ہے جو در مصطفیٰ پہ لے جائے صلی اللہ علیہ وسلم. علم وہی علم کہلاتا ہے جو بارگاہ رسالت تک رسائی حاصل کرے. نہیں تو پھر یہ ہے جیسے علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ ہیں جو میلاد کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. پھر ان دنوں میں بھی جب ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو پھر کوئی بشر کی رٹ لگانا شروع کر دیتا ہے. تو ہم کہا کرتے میاں تم وہ بشر ہو، تم تھوکو تو بیماری پھیلتی ہے. ہمارے آقا ایسے ہیں جو لعاب دہن ڈال دے تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے. تم کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ تم ایسے بشر تمہارے پسینے سے بدبو آئے، وہ سید البشر جن کے پسینے سے خوشبو آئے. اور تم مسکراؤ تو کچھ نہیں ہوتا،
میرے آقا مسکراتے تو سیدہ عائشہ کی گری ہوئی سوئی بھی مل جاتی ہے، اور تم بلاؤ تو تمہارا بیٹا نہیں آتا، آقا اشارہ کر دے تو درخت بھی جڑیں اکھاڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا۔ میاں تم ایسے بشر، تم مرو تو تمہاری بیوی نہ روئے، اور ہمارے آقا ایسے کھجور کے تنے کو چھوڑ کر منبر پر آ جائے تو تنا بھی رونے لگ جاتا۔ اب یہ جو باتیں ہیں یہ آپ کو کہیں اور سے نہیں ملے گی، یہ عشق والی بات ملے گی تو مفتی شمس الہدا سے ملے گی، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا کی اہل بیت اطہار اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کا ادب اور احترام، اور آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور پورے یقین کے ساتھ کسی شک میں نہیں رہنا، اگر کوئی بچنے والا عقیدہ ہے تو وہ اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ آپ کہیے، اور عملی دنیا میں اب آنا ہے، علم دوست بننا ہے، علم دوستی کرنی ہے، اور اس میدان میں جیسا علامہ عمر یاسر کہہ رہے تھے، اپنا سرمایہ اس کا تعین کیجئے کہ میرا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ آج پہلے یہ ہوتا تھا، میں 2002 میں آیا تو یہ شکوہ ہوتا تھا عوام اہل سنت کا، جی لٹریچر نہیں ہے۔ اب میں مبارکباد دیتا ہوں مفتی صاحب کو کہ فتاویٰ چھاپا ہے، ساتھ انگلش بھی۔ اب کوئی یہ بھی شکوہ نہیں کر سکتا کہ جناب علماء نے یہاں آ کر انگلش میں لٹریچر نہیں دیا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ 10-20 پاؤنڈ لے کر خرید کر آپ نہیں پڑھ سکتے، اور میں یہ آپ کو پیغام دے رہا ہوں، آپ نہیں پڑھ سکتے، کتاب جا کر اپنی بیٹی کے سرہانے رکھ دیجیے، اور یہ کتاب اس کو گمراہ نہیں کرے گی۔ کبھی اس کو آئے گا میرا ابو کیا لے کر آیا ہے، کتاب اٹھا کے ورق الٹے گی، اس میں سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کا ذکر مل جائے گا، سیدہ خدیجہ کا ذکر مل جائے گا۔ جب وہ ایک لفظ پڑھے گی سیدہ پاک کے بارے میں تو یقیناً اس کا دماغ کہیں اور جانے کی بدائے درے زہرا پر چلا جائے گا۔ اور یقیناً آج کے وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں کتابوں کو عام کرنا ہے، لٹریچر کو عام کرنا ہے۔ اس کو مت سمجھیے کہ یہ کیا ہوگا اس سے۔ جو ملت اور جو قوم لٹریچر کو عام کر دیتی ہے، آپ دیکھ لیجیے اس کے نتائج بڑے دور رساں ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ذہن بدلتے ہیں۔ اور آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، اور مفتی صاحب نے یقیناً یہاں بیٹھ کر جن طلبہ کو دین کا شعور دیا، دین کی باتیں بتائیں، اور آج ہمیں اپنے بچوں کو شوق پیدا کرنا ہے، ان علماء کی بارگاہ میں بھیجنا ہے۔ اور پھر ایک ایسے اسٹوڈنٹ کا میں ذکر سنا کے جو طلبہ یہاں بیٹھے ہیں، حضرت بقی بن مخلد علیہ رحمہ، یہ اندلس سے آئے اور بغداد شریف میں پڑھنے کے لیے، میں بغداد شریف میں کئی مرتبہ حاضر ہوا، آپ کو ہر گلی میں کسی ولی کا مزار ملے گا، کسی محدث کی قبر انور ملے گی، کسی کا روضہ پاک ملے گا، اور وہ آئے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کرو۔ یہ ان دنوں میں تھا جب امام کو قید میں بھی ڈالا گیا، پھر کوڑے لگتے تھے، اور پھر اس وقت آپ کو جیسے نظر بند کر دیا گیا، کوئی آ بھی نہیں سکتا۔ یہ حضرت بقی عین والا نہیں بلکہ بقی نبی کے وزن پر، تو حضرت بقی بن مخلد یہ آئے اور چھپتے چھپاتے امام احمد بن حنبل کے پاس رضی اللہ تعالیٰ کہ حضرت میں مغرب سے آیا یا اسپین سے آیا ہوں پڑھنے کے لیے آپ کے پاس، آپ مجھے بھی پڑھا دیا کریں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تو آ کیسے گیا، پابندی ہے، کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا، ابھی تمہیں جو سپاہی ہیں وہ گرفتار کر لیں گے، یا سیکورٹی ہے، CID ہے، پکڑ لیں گے تمہیں۔ اب میں یہ طلبہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے علم کیسے حاصل کیا، کہ حضرت میں آ تو نہیں سکتا، لیکن آج سے میں پھر فقیر کا روپ دھار لیتا ہوں، ہاتھ میں کشکول لوں گا، کپڑے بدل لوں گا، پھٹے ہوئے کپڑے ہوں گے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کوئی طالب علم ہے، میں آپ کے دروازے پر سجاد لگایا کروں گا، آپ چند لمحوں کے لیے مجھے ایک حدیث سنا دیا کریں گے، وہ ایک دن میں ساری یاد کر لوں گا، دوسرے دن پھر آ کر حدیث سننے آ جاؤں گا۔ یہ جذبہ ہے جس سے آج دین ہم تک پہنچا، یہ وہ ایک کوشش تھی، ایک شوق تھا۔ اس لیے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یورپ کی ترقی جو ہے وہ رقص و سرود سے ہے، علامہ کہتے ہیں قوت مغرب نہ چنگو رباب نیس از رقص سے دخترا بے حجاب، یہ کوئی بیٹیوں کے ڈانس سے اور بے حیائی سے تم سمجھتے ہو ترقی کر گئے،
قوت مغرب از علم و فن است. اگر وہاں پر بھی ترقی ہوئی ہے تو علم اور فن سے ہوئی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو کہاں سے ملا؟ یہ تمہاری آگ تھی جن سے انہوں نے اپنا چراغ روشن کیا. آج میرے بھائیوں وقت کا تقاضا یہی ہے، مجھے بھی آپ کو بھی کتاب دوست بننا ہے، علم دوست بننا ہے، علماء کی قدر کرنی. اور ایک اور بات عرض کروں کہ جب امریکہ نے جاپان پر بمباری کی، دوبارہ انہوں نے اپنے آپ کو منظم کیا. آج بھی دیکھ لیجئے، اگر کسی جگہ پر ان کے ہاں کھڑے ہونے کا کلچر نہیں ہے، آپ بس میں جائیں اور وہاں پر اگر آپ کو پتا چلے کہ یہ پرائم منسٹر بھی ہے تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا. لیکن اگر اس قوم کو پتا چل جائے کہ آنے والا ٹیچر ہے، آنے والا استاد ہے، پڑھاتا ہے، اس قوم میں جو دوبارہ ایک بیداری آئی تو وہ اس بنیاد پر آنے والا چونکہ استاد ہے، اس کے ادب کے لیے کھڑے ہو کر اس کو جگہ دے دینی چاہیے. جن کے ہاں استاد کی قدر ہوتی ہے وہ پھر قومیں مرا نہیں کرتی. اس لیے آئیے استاد کو عزت دیجیے، وقار دیجیے. اللہ تعالی ہمیں علم دوست بنائے اور اہل سنت کو بیداری عطا فرمائے. وما